نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ہر قسم کی حمد و ثنا
تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد لا محدود درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اور اکمل بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام ازواج مطہرات ائمہ اہل بیت سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا، عزت والا، عظمت والا مہینہ ہے۔ رب ذوالجلال نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا، کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ 12 مہینے جن میں محرم بھی شامل ہے، یہ آج سے نہیں، محرم کا مہینہ قیام پاکستان سے نہیں، زمانہ ہندوستان سے نہیں، یہ محرم کا مہینہ خلافت راشدہ کے دور سے نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدنی دور سے ہی نہیں، مکی دور سے ہی نہیں، بلکہ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا، اس زمان کو پیدا کیا۔ اور محرم کے مہینے کا یہ مقام، یہ عظمت، یہ عزت، یہ حرمت واقعہ کربلا سے نہیں، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں، بلکہ منہا اربعۃ حرم، چار مہینے جن میں محرم بھی شامل ہے، اس وقت سے ان کی حرمت، عزت اور عظمت ہے
جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں کے وجود سے پہلے بھی جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر آج تک محرم کا مہینہ چلا آ رہا ہے، اور یہ محرم کا مہینہ جس کو آج ٹینشن کا مہینہ بنا دیا جاتا ہے، ساری حکومت پریشان، ساری انتظامیہ پریشان، تمام سیکیورٹی کے ادارے پریشان، ایسے پریشان کہ محرم نہ آ گیا معاذ اللہ کوئی عذاب آ گیا۔ حالانکہ یہ وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی پر زیادتی نہیں کرنی۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس میں ظلم نہیں، اس میں زیادتی نہیں، اس میں خون بہانا نہیں، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں۔ اپنے پر کیسے ظلم اور زیادتی ہو سکتی ہے؟ کسی کا خون نہیں بہایا جا سکتا، اپنا خون کیسے بہایا جا سکتا ہے؟ یہ محرم کا مہینہ تو امن کا مہینہ، یہ محرم کا مہینہ تو سلامتی کا مہینہ ہے، یہ محرم کا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے ہاں سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ، رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کے روزوں کا سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد جس مہینے کی عبادت کا اجر اور ثواب اللہ کے ہاں سب سے زیادہ لکھا جاتا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، محرم کو یہ اعزاز واقعہ کربلا کے ساتھ نہیں ملا، محرم کی یہ حرمت واقعہ کربلا کے ساتھ مخصوص نہیں، واقعہ کربلا ایک تاریخ کا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے تاریخ کا۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا، نہ بھی ہوتا، تب بھی محرم کی عزت اور عظمت اور حرمت وہی ہوتی جو اللہ اپنے قرآن کے اندر بیان کر چکا، اور جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ 10 محرم ہر سال آتا ہے، واقعہ کربلا سے پہلے بھی آتا تھا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ کے اندر بھی 10 محرم آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کو کس طرح گزارا، کس طرح منایا، 10 محرم کو کیا کیا، ہمارے لیے ہمارے آقا کا طریقہ اسوہ ہے، آقا کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جو کام میرے پیغمبر نے کیا وہ کام شریعت ہے اور دین کا حصہ ہے، جو کام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، آپ نے کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ وہ آپ کی زندگی میں دین تھا، نہ آپ کی زندگی کے بعد دین بن سکا۔
10 محرم آج سے نہیں، پہلے سے، بہت پہلے سے، جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا، زمان کو پیدا کیا، مکی کو پیدا کیا، مکان کو پیدا کیا، اس وقت سے لے کر آج تک محرم بھی آ رہا ہے اور 10 محرم بھی آ رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا 10 محرم کو بڑے بڑے واقعات ہوئے، صرف واقعہ کربلا نہیں ہوا، تاریخ کے اندر، اسلامی تاریخ کے اندر، انسانی تاریخ کے اندر، انبیاء کی تاریخ کے اندر 10 محرم کو اور بھی بڑے واقعات پیش آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں پتہ چلا کہ آج یہودیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرمایا یہودیوں نے آج 10 محرم کو کس بات کا روزہ رکھا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ 10 محرم کو رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون سے نجات عطا کی۔ فرعون سے نجات عطا کرنے کی وجہ سے یہودی 10 محرم کو یوم تشکر کے طور پر مناتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہمارا یہودیوں کے سے زیادہ ہے، آئندہ سال ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے اور یہودیوں کی مخالفت بھی کریں گے، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کریں گے، عیسائیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کریں گے۔ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آقا نے فرمایا ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ ہم محرم کے یہ 2 روزے رکھیں گے، مجھے اللہ سے امید ہے ان 2 روزوں کا اجر، ان 2 روزوں کا ثواب، ان 2 روزوں کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 10 محرم کا روزہ، 9 محرم کا روزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد اور فرمان، ہم نے محرم کے مہینے کو شہادت حسین کے بعد سے دیکھا ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا، اور ہم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اس کو بھی ہم نے شہادت حسین کے موقع پر دیکھا ہے، اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تاریخ نے تاریخی ناانصافی کی ہے، تاریخی ظلم کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تاریخ نے، اور آج تک ظلم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت ایسی ہے کہ جس پر آج تک ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت بہت بڑا ظلم ہے، لیکن حضرت حسین کی ذات اتنی مظلومانہ ذات ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، حضرت حسین کو شہید ہوئے، اس کے باوجود تاریخ حضرت حسین پہ ظلم کرتی چلی جا رہی ہے، اور مورخ حضرت حسین پہ ظلم کرتا چلا جا رہا ہے۔ 1400 سال پہلے بھی حسین مظلوم تھے، اور آج 1400 سال کے بعد بھی حسین مظلوم ہے۔ تاریخ نے حضرت حسین کو مظلوم بنایا، مورخ نے مظلوم بنایا، اور آج تک ظلم ہو رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت پر۔ دنیا کے اندر بڑے لوگ آتے ہیں، بڑے کردار آتے ہیں، بڑے لیڈر اور رہنما پیدا ہوتے ہیں، ان کی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، اور تو اور افلاطون کا ذکر کیا جاتا ہے، ارسطو کا ذکر کیا جاتا ہے، نپولین کی بات کی جاتی ہے،
ہٹلر کی بات کی جاتی ہے، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کے تذکرے ملتے ہیں، بڑے بڑے مورخوں کے ذکر ملتے ہیں، بڑے بڑے فلاسفوں کے ذکر ملتے ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات اور شخصیت ہے کہ جن کا بیان ہوتا ہے 6 سال کی عمر تک، کہ 6 سال کی عمر تھی جب آپ کے نانا اس دنیا سے چلے گئے، اور 6 سال کی عمر تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نانا کی گود میں کھیلا کرتے تھے، نانا کے کندھوں پہ سوار ہوا کرتے تھے، نانا کو سواری بنایا کرتے تھے۔ یہ 6 سال کی عمر تک حضرت حسین کا ذکر ملتا ہے۔ 6 سال کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد 2 سال ابو بکر صدیق کا دور آیا۔ 2 سالہ صدیق کی خلافت کے اندر حضرت حسین کی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا خلافت کا زمانہ ہے، اس کے اندر حضرت حسین کی کوئی بات نہیں کی جاتی۔ حضرت عثمان کی 12 سالہ خلافت کی بات ہے، اس کے اندر حضرت حسین کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد حضرت علی کی 6 سالہ خلافت کے اندر حضرت علی کے کارنامے بیان نہیں کیے جاتے، حضرت حسین کے کارنامے بیان نہیں کیے جاتے، حضرت حسین کی سیرت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت معاویہ کے 19 سالہ دور خلافت کے اندر حضرت حسین کی عبادت کو بیان نہیں کیا جاتا، حضرت حسین کے جہاد کو بیان نہیں کیا جاتا، حضرت حسین کے رشتہ داریوں کو بیان نہیں کیا جاتا، حضرت حسین کی جنگوں کو بیان نہیں کیا جاتا، حضرت حسین کی سخاوت کو بیان نہیں کیا جاتا۔ 19 سالہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور گزرتا ہے، یزید کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے مکہ پہنچتے ہیں، مکہ سے کربلا کے میدان میں جاتے ہیں، وہاں پر شہید ہوتے ہیں۔ یہ شہادت کا ذکر، واقعہ کربلا، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ کا سفر، مکہ سے کربلا تک کا سفر بیان ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ، کوئی مولوی، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی مبلغ، کوئی واعظ حضرت حسین کی صدیق کی خلافت کی زندگی کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ حضرت حسین کی دور فاروقی کی زندگی کو بیان کیوں نہیں کرتا؟ کوئی ذاکر، کوئی مجتہد بتائے تو صحیح کہ حضرت حسین کی زندگی حضرت عثمان کے دور کی تاریخ کے صفحات پر سامنے کیوں نہیں لائی جاتی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے باپ حضرت علی کے دور کی زندگی کا بیان کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 19 سالہ خلافت کے اندر حضرت حسین نے جو زندگی گزاری، جو سیرت اپنائی، جو آپ نے دنیا کے سامنے اپنا کردار پیش کیا، وہ دنیا کے سامنے آج کردار کیوں نہیں لایا جاتا؟ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی تاریخ کر رہی ہے اور آج تک کرتی چلی جا رہی ہے۔ افلاطون اور ارسطو کی جوانی کے ذکر ملے، حضرت حسین کی جوانی کی بات ہی نہ کی جائے۔ 6 سال کا بچپن اور پھر 56-57 سال کا بوڑھا، جوانی کدھر گئی؟ حضرت حسین کے غزوات کی جنگیں کدھر گئیں؟ حضرت حسین کے حج کدھر گئے؟ حضرت حسین کی سخاوت کدھر گئی؟ حضرت حسین کی شجاعت کدھر گئی؟ ایک ہی بات اور آخری بات کو، شہادت کو بیان کیا جاتا ہے۔ وہ بیان ہونی چاہیے، بیان کرنی چاہیے، وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی، کیا وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ترین پروردہ نبوت، علی کے بیٹے، فاطمہ کے لخت جگر، حسن کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم انسان ہیں۔ وہ بات وہ کیوں نہیں ہوتی، وہ بھی میں بتاؤں گا۔ آپ ان کی عظمت اور عزت اور رفعت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹا پیدا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بیٹے کو چوما، فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ شیر خدا داماد مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر آدمی تھے، سپاہ سالار تھے، فوجی ذہن رکھنے والے، شجاع اور بہادر نڈر آدمی کہنے لگے آقا میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب؟ فرمایا یہ تو لڑائی ہے، اس کا مطلب تو جنگ ہے۔ محمد دنیا کو جنگ نہیں امن دینے کے لیے آیا ہے۔ فرمایا علی اس بیٹے کا نام حرب نہیں ہوگا، حسن ہوگا۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے حساب سے نام رکھ دیا حرب، کہ چلو پہلے بیٹے کا نام حرب نہیں رکھا، میں 1 سال کے بعد پیدا ہونے والے دوسرے بیٹے کا نام حرب رکھ لیتا ہوں۔ خواہش تھی، جنگی آدمی تھے، کمانڈر تھے، بہادر تھے، لڑائیوں کے اندر حصہ لینے والے اور جنگوں کے اندر فتوحات حاصل کرنے والے، جن کو شیر خدا کا لقب ملا، یہ علی المرتضیٰ داماد مصطفیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نام رکھا حرب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا اس میرے پیارے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ علی المرتضیٰ پھر کہتے ہیں آقا میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا علی حرب نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگا، اس کا نام ہوگا حسین، اس کا نام حسین ہے۔ وہ حسن بن علی، یہ حسین ابن علی، اور یہ دونوں بیٹے، یہ دونوں صاحبزادے، اتنا پیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ حاضر ہوا، میں نے دستک دی، کائنات کے امام رسولوں کے سردار، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی اور آپ باہر تشریف لائے۔ چادر اوڑھی ہوئی ایسے لگتا تھا اندر کوئی چیز آپ نے پکڑی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کر دیا، میں نے عرض کیا آقا یہ چادر کے اندر آپ نے کیا پکڑا ہوا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر ہٹائی، نبی کائنات کے دائیں بازو پہ حسن تھے، نبی کائنات کے بائیں بازو پہ حسین تھے، اور دونوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ حسن اور حسین ہے، یہ جنت کے پھول ہیں، میں ان کی خوشبو سونگھتا ہوں، اللہ نے ان کو جنت کا پھول بنایا۔ یہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ جمعہ کے دوران اجازت نہیں سامنے بیٹھنے والے کو کہ وہ کوئی بے جا حرکت کرے۔ خطیب تو کر ہی نہیں سکتا، ممبر سے خطیب اتر نہیں سکتا، ممبر سے خطیب چل نہیں سکتا، ممبر سے خطیب آ جا نہیں سکتا، لیکن ذرا غور کرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے نظر اقدس پڑی کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیلتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، جوتوں والی جگہ پہ پاؤں پھنسا، گر پڑے۔ کائنات کے امام نے، رسولوں کے سردار نے، نبیوں کے نبی نے، ساری کائنات کے امام نے اپنے خطبے کو چھوڑا، اپنے وعظ کو چھوڑا، اپنے ممبر کو چھوڑا، آگے بڑھے، دونوں صاحبزادوں کو، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ رب نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ واقعتاً یہ بات سچ ہے، جب حسن و حسین گرے تھے مجھ محمد سے برداشت نہیں ہوا، میں نے خطبہ چھوڑا، ممبر چھوڑا، آگے بڑھ کے ان کے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا۔ یہ مقام اور مرتبہ کسی کو نہیں ملا، یہ کسی کو نہیں ملا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں ایک دن ہم نماز پڑھ رہے تھے، امام الانبیاء کی امامت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ بڑا لمبا کر دیا، اتنا لمبا سجدہ پہلے کبھی نہیں کیا۔ ایک صحابی سجدے میں سوچنے لگے کہ اتنا لمبا سجدہ کیا ہو گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، کچھ ہو نہ کیا ہو۔ اٹھے، اٹھ کے دیکھا تو حسن و حسین
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ سوار ہے اور نانا کو سواری بنایا ہوا ہے۔ وہ پھر سجدے میں چلے گئے، سلام پھیرا، دوسرے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا آج اتنا لمبا سجدہ، حکم بدل گیا اس سجدے کا، یا اس سجدے کے اندر وہی آ گئی تھی، کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ میں سجدے میں تھا، آپ کو نماز پڑھا رہا تھا، امامت کروا رہا تھا، جب میں سجدے میں تھا مجھے حسن و حسین نے سواری بنا لیا، میرا دل چاہا یہ اپنی خواہش پوری کر لے، ان کی خواہش کے پیش نظر میں نے اپنے سجدے کو ختم نہیں کیا۔ یہ وہ شہزادے، یہ وہ صاحبزادے، یہ وہ جنت کے پھول کہ وہ ہیں جب پیدا ہوئے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لعاب سے ان کو گڑتی دی۔ جس کے منہ میں نبی کا لعاب چلا جائے اس کی عظمت کے کیا کہنے، اور کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا بات کرتے ہو حسن و حسین کی۔ میں تو اس حسن و حسین کو جانتا ہوں کہ جو بھوک کی وجہ سے رویا کرتے تھے تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت بری زبان ان کے منہ میں ڈال دیتے اور حسن و حسین منہ کو، آپ کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ جس کی زبان کو، جس نبی کی زبان کو حسن و حسین چوستے ہوں، ان کے تقدس، ان کی عزت اور حرمت، اس کے اندر کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ بھوک لگے حسن کو، بھوک لگے حسین کو رضی اللہ عنہما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دے۔ اللہ جس کے منہ میں نبی کی زبان ہو وہ جنت کا سردار نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں سید الشباب اہل الجنہ، یہ میرے شہزادے عام نہیں ہے، ان کو معمولی مت سمجھو، جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کے جتنے جوان ہوں گے ان سارے جوانوں کے سردار حسن و حسین ہوں گے رضی اللہ عنہما، جن کی اماں فاطمۃ الزہرا، جن کے ابا علی المرتضیٰ، جن کی نانی خدیجۃ الکبریٰ، جن کے نانا محمد مصطفیٰ، وہ تربیت میں کمال نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ ان کی تربیت کے کیا کہنے کہ جن کو تربیت کسی خطیب اور مولوی نے نہیں دی، کسی استاد نے نہیں دی، کسی معلم نے نہیں دی، جن کی تربیت کی تو ڈائریکٹ مدینہ کے تاجدار نے کی۔ خود بیان کرتے ہیں حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، کہتے ہیں کہ ہم نے وضو سیکھا اپنے نانا سے، ہمیں وضو سکھایا نانا نے، ہمیں نماز پڑھنا سکھائی ہمارے نانا نے، کلمہ سکھایا ہمارے نانا نے، شہادت کے کلمات سکھائے ہمارے نانا نے۔ ہمارے نانا سکھایا کرتے کہ بیٹا صبح 3 مرتبہ پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق۔ ہمارے نانا ہمیں سکھایا کرتے کہ بیٹا 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھا کرو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بیٹا صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعائیں پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں دنیا کے ہر شر سے محفوظ کر دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے روزانہ شام کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں شہزادوں کو بلاتے، اپنے سامنے بٹھاتے، اور اگر نہ بلاتے تو ان کے گھر تشریف لے جاتے، سامنے بٹھاتے، سامنے بٹھا کے زندگی کے آداب سکھاتے، سامنے بٹھا کے تربیت کرتے، سامنے بٹھا کے دعائیں سکھاتے، سامنے بٹھا کے نماز سکھاتے۔ کتنے
کتنی ہی روایتیں ہیں جو حضرت حسن نے روایت کی ہیں، کتنی حدیث کی روایتیں ہیں جو حضرت حسین نے روایت کی ہیں۔ آج مورخ آپ کی شہادت کو بیان کرتا ہے مگر حضرت حسن و حسین کی بیان کردہ روایتوں کو بیان نہیں کرتا کہ حضرت حسن و حسین نے اپنے نانا سے کیا سیکھا، حضرت حسن و حسین اپنے نانا کے سامنے بیٹھ کے کس طرح آداب زندگی سیکھا کرتے تھے، کس طرح زندگی کی تربیت پایا کرتے تھے۔ ایک دن یہی شہزادے آئے مسجد نبی کے اندر اور ایک طرف ڈھیر لگا ہوا کھجوروں کا، میں قربان جاؤں آقا کائنات کی عظمت پر کہ آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ایک کھجور کو اٹھایا، بچے ہیں، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، اپنے منہ میں ڈالا، کھجور کھانا چاہی، فوراً نظر کرم پڑی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فوراً تیزی کے ساتھ آگے بڑھے، حضرت حسن کو پکڑا اور فرمایا بیٹا تمہیں نہیں پتا یہ صدقے کا مال ہے اور صدقے کا مال اللہ نے محمد اور آل محمد پر حرام کر دیا ہے، ہم صدقہ نہیں کھا سکتے، کھجور باہر نکالو۔ بیٹا تھا چبا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے تربیت کر رہے ہیں، اپنے شہزادوں کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے صاحبزادوں کی۔ آقا نے اپنی انگلی حضرت حسن کے حلق میں اتاری، انگلی حلق میں پھیری، حضرت حسن نے کیا کر دی اور کیا کے ذریعے جب تک کھجور واپس نہیں آئی اللہ کے رسول نے انگلی نہیں نکالی کہ صدقے کا مال میری آل نہیں کھا سکتی۔ یہ صاحبزادے، یہ بیٹے کہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں، حدیث کے الفاظ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار، انشاءاللہ اس پر بھی جمعہ پڑھوں گا۔ یہ آج بات ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی عظمت اور شان، ان کا مقام کیا۔ ایک جنازے سے واپسی پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 حدیثوں کے راوی ہیں، 5000 حدیثوں کے راوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، آپ کے ابا علی المرتضیٰ کے بھائی بنے ہوئے، اور حضرت حسین کے چچا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیچے بیٹھ گئے، اپنے کندھوں کی چادر کو حضرت ابو ہریرہ نے اتارا۔ وہ ابو ہریرہ جس نے ساری زندگی رسول اللہ کی خدمت کی، وہ ابو ہریرہ جنہوں نے 5000 حدیثیں روایت کی، وہ ابو ہریرہ جن کی زندگی ابو بکر صدیق کے ساتھ گزری، عمر فاروق کے ساتھ گزری، عثمان غنی کے ساتھ گزری، علی المرتضیٰ کے ساتھ گزری، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کندھے کی چادر کو اتارتے ہیں اور حضرت حسین کے پاؤں پہ لگی ہوئی مٹی کو صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حسین نے فوراً روکنا چاہا، کہا چچا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو، اپنے کندھوں کی چادر سے میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہو، آپ کی شان کتنی اعلیٰ، آپ کا مقام اتنا اعلیٰ، آپ حافظ الحدیث ہیں، آپ میرے آقا کی حدیثوں کے راوی ہیں اور اپنے کندھے کی چادر سے میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہو، نہ 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 ایسا نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ بیٹے حسین میں نے تیرے نانا سے سنا تھا، تیرے نانا نے ارشاد فرمایا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین سے پیار کر۔ میں نے تیرے نانا سے سنا تھا اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے تیرے نانا سے سنا تھا کہ اللہ میں حسین سے راضی ہوں، تو بھی حسین سے راضی ہو جا۔ میں نے تیرے نانا سے سنا تھا کہ اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میں حسین سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ جو میرے حسین سے پیار کرتا ہے اللہ تو بھی اس سے پیار کر۔ میں نے تیرے نانا سے سنا تھا، اس لیے میں آپ کے پاؤں پہ لگی ہوئی مٹی کو صاف کر رہا ہوں اپنے کندھوں کی چادر سے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی، یہ بچپن 7 سال کے تھے حضرت حسن جب اللہ کے رسول فوت ہوئے،
6 سال کے تھے حضرت حسین جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو 6 سال کے بعد آپ نے بیعت کی حضرت ابو بکر صدیق کی، حضرت حسین نے بیعت کی حضرت عمر فاروق کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی حضرت عثمان کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی حضرت علی المرتضیٰ کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کی جوانی کیوں بیان نہیں ہوتی؟ اس لیے بیان نہیں ہوتی جب آپ کی دور صدیقی کی بات کی جائے گی تو دنیا کو بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ جب آپ کے دور فاروقی کا ذکر ہوگا تو لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ حضرت حسین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنا قریب تھے اور حضرت عمر آپ کے ساتھ کتنا پیار کیا کرتے تھے۔ یہ لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ دور عثمانی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن جنگوں کے اندر شریک ہوئے اور کس کی مددتی کے اندر آپ جنگیں لڑتے رہے۔ حضرت علی کے دور آئے گا، حضرت حسین کا تذکرہ کرنا پڑے گا۔ حضرت معاویہ کے 19 سال کی بات آئے گی تو دنیا کو بتانا پڑے گا حضرت حسین نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر تسلیم کیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام تسلیم کیا، ابو بکر کو اپنا امام تسلیم کیا، عمر فاروق کو اپنا امام تسلیم کیا، عثمان غنی کو اپنا امام تسلیم کیا، علی المرتضیٰ کو اپنا امام تسلیم کیا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام تسلیم کیا۔ جب دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت ابو بکر حسین کے امام ہیں، حضرت عمر حسین کے امام ہیں، حضرت عثمان حسین کے امام ہیں، حضرت معاویہ حسین کے امام ہیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، امت ایک صفحے پر آ جائے گی، شیعہ اور سنی کا فساد نہیں رہے گا۔ لیکن یہ فساد کرنے والے، لڑائیوں کی خواہش کرنے والے نہیں چاہتے امت ایک ہو، امت کے اندر اتحاد ہو، امت کے اندر اتفاق ہو۔ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے اتحاد کے داعی تھے، اتحاد کی بات کرنے والے تھے، اتحاد کی دعوت دینے والے تھے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری واقعہ اس کے اندر بھی آپ نے بات کی تو اتحاد کی بات کی۔ جب گھیرا ڈالا کربلا کے میدان میں تو کیا کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا 3 شرطیں ہیں، یا ہمیں واپس جانے دو، یا ہمیں شام کی سرحدوں کی طرف کافروں سے، دشمنوں سے لڑنے دو، یا پھر یزید کے ساتھ میری بات کرواؤ، میں یزید کے ساتھ مذاکرات کروں گا۔ آپ غور کریں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری موقع پہ بھی نہیں لڑنا چاہتے، امن کے داعی، اتحاد کے داعی، سلامتی کے داعی۔ نواسے کس کے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کائنات کے اندر سب سے بڑے امن کے داعی، انہی کے نواسے ہیں جو امن کے داعی ہیں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح مظلوم اور ظلم کیا گیا آپ پر، اور کتنے مظلوم ہیں آپ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، میں آخری بات کرتا ہوں کہ شہادت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک معصومانہ شہادت ہے، ایک مجاہدانہ شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت معصومانہ مظلومانہ بھی ہے، اور حضرت حسین کی شہادت مجاہدانہ شہادت بھی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہیں،
اور حضرت عمر فاروق بھی شہید ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی شہید ہیں۔ ان کی شہادت میں کیا فرق ہے؟ حضرت امیر حمزہ جن کو سید الشہداء کہا کہ شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بھی شہید ہیں، عمر فاروق بھی شہید ہیں۔ ان کی شہادت میں فرق کیا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مجاہدانہ شہادت ہے کہ وہ میدان میں اترے، ہاتھ کے اندر تلوار پکڑی، 22 کافروں کو جہنم واصل کیا، جہنم واصل کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، مقابلے کے اندر شہید ہو گئے، میدان کے اندر شہید ہو گئے۔ یہ مجاہدانہ شہادت ہے جو حضرت حمزہ نے پائی جہاد کرتے ہوئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے، لیکن وہ مظلومانہ شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح نہیں تھے، غیر مسلح تھے۔ جب شہید کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب شہید کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پہ نہیں تھے۔ جب شہید کیا گیا، جب میدان میں نہیں تھے، جب شہید کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر مسلح تھے، بے سر و سما تھے، بغیر لڑائی کے تھے، کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں تھا، لڑنے کی نیت نہیں تھی۔ نماز کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور غیر مسلح بے سر و سمانی کی حالت میں حضرت عمر کو شہید کیا گیا۔ حضرت عمر ہو گئے مظلومانہ شہید، مظلومانہ شہید۔ حضرت عثمان کا پانی بند کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نہیں اترے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلحہ نہیں اٹھایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاحمت نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ شہادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو حضرت علی بھی میدان میں نہیں تھے، حضرت علی بھی لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، حضرت علی بھی جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے، حضرت علی مسلح نہیں تھے، حضرت علی کے پاس تلوار نہیں تھی، حضرت علی کے پاس تیر نہیں تھا، حضرت علی کے پاس نیزہ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تن تنہا شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی مظلومانہ شہادت ہے۔ اب ذرا غور کرنا، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ شہادت مظلومانہ بھی ہے اور یہ شہادت مجاہدانہ بھی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں فاروق اعظم کی شہادت کا عکس موجود ہے، شہادت حسین میں شہادت عثمان کا عکس موجود ہے، شہادت حسین میں شہادت علی کا عکس موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا وہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت حسین کو بھی جب شہید کیا گیا وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا وہ روزے کی حالت میں تھے، تو جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا وہ بھی روزے کی حالت میں تھے۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے وہ پیاسے تھے، جب حضرت حسین شہید ہوئے وہ بھی پیاسے تھے۔ جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو ان کے گرد حصار قائم کر کے کھانے پینے کی چیزیں پہنچنے سے روک دیا گیا۔ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا آپ کے گرد بھی حصار کر کے کھانے پینے کی چیزیں پہنچنے سے روک دیا گیا۔ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی، حضرت علی مسند امامت پہ جاتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت حسین مسند خلافت پہ جاتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت علی پہ وار قاتل نے سر پہ کیا، حضرت حسین کے قاتل نے وار آپ کے سر پہ کیا۔ آج میں کہتا ہوں کہ لوگوں، حسین کی شہادت مظلومانہ ہے، حسین کی شہادت فاروق کا عکس ہے، حسین کی شہادت عثمان کی شہادت کا عکس ہے، حسین کی شہادت علی المرتضیٰ کی شہادت کا عکس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماننا پڑے گا کہ حسین کی شہادت مظلومانہ بھی ہے اور حسین کی شہادت مجاہدانہ بھی ہے۔ جب کافر باز نہیں آئے، دشمن باز نہیں آئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والے باز نہیں آئے، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی، آپ نے شمشیر برہنہ کی، شمشیر بے نیام کی، میدان میں اترے اور مقابلہ وار لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔
سجدے کی حالت میں شہید ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ حسین کی شہادت مظلومانہ شہادت بھی ہے اور حسین کی شہادت مجاہدانہ شہادت بھی ہے۔ آج افسوس اس بات کا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلے تھے، اس گھوڑے کا نام تھا ذوالجناح۔ آج وہ گھوڑا نہیں، اس کی نسل بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن اس ذوالجناح کی تشبیہ موجود ہوتی ہے، اس ذوالجناح کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی تشبیہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی تشبیہ کی پوجا کی جاتی ہے۔ کیوں کہ اس گھوڑے پہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر سوار ہوئے، علی المرتضیٰ کے بیٹے سوار ہوئے، حسن کے بھائی سوار ہوئے۔ حضرت حسین جس گھوڑے پہ سوار ہوئے اس گھوڑے کی عزت کرتے ہو، جس گھوڑے پہ حسین سوار ہوئے اس کی پوجا کرتے ہو، جس گھوڑے پہ حسین سوار ہوئے اس کی عبادت کرتے ہو، جس گھوڑے پہ حسین سوار ہوئے اس سے اپنی مشکلیں حل کرواتے ہو، اس سے اولادیں مانگتے ہو، اس کے سامنے جھولیاں پہناتے ہو، اور جس گھوڑے پہ حسین سوار ہو اس کو یہ مقام دو، اس کو یہ مرتبہ دو، اس کو یہ عزت دو۔ لیکن جس سواری پہ ان کے نانا رسول اللہ سوار ہوں، ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ، اس سواری کو گالیاں دو، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ حسین کی سواری کے ساتھ عقیدت اور جس پہ نانا سوار ہوئے اس کو گالیاں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا کردار متفق علیہ ہے، پوری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے متفق علیہ ہے۔ شیعہ بھی مانتا ہے، سنی بھی مانتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اگر سبھی مانتے ہیں، آؤ میں امن کا فارمولہ دیتا ہوں، میں امن کا نسخہ بتاتا ہوں حکومت کو، اداروں کو، آؤ ایک کام کر لو، دنیا کے اندر امن ہو جائے گا۔ کام کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جج تسلیم کر لو، حضرت حسین کو جج مان لو، حضرت حسین سے فیصلہ کرواؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے بارے میں جو رائے دیں وہ تم بھی مانو، میں بھی مانوں۔ حضرت عمر کے بارے میں جو حسین کہیں اس کو تسلیم کر لو، حضرت عثمان کے بارے میں جو حسین کہے اس کو تسلیم کر لو، حضرت علی کے بارے میں جو حسین کہے اس کو تسلیم کر لو، حضرت معاویہ کے بارے میں جو کردار ادا کرے حضرت حسین اس کو تسلیم کر لو۔ آؤ جج مانتے ہیں حسین کو، جب حسین کو جج مانتے ہو پھر ماننا پڑے گا کہ ابو بکر امام ہے، پھر ماننا پڑے گا عمر امام ہے، پھر ماننا پڑے گا عثمان امام ہے، معاویہ امام ہے، حضرت حسین کا۔ جب یہ سارے امام ہیں، سارے خلیفہ ہیں، سارے امیر ہیں حضرت حسین کے، تو پھر یہ سارے خلیفہ امام ہوئے پوری امت کے، پوری امت کے۔ جھگڑا ختم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا۔ آؤ فیصلہ حسین سے کرواتے ہیں، اور یاد رکھو جو حسین کا ماننے والا حسینی ہے وہ حسین کے کردار کو مانتا ہے، جو حسینی ہے وہ حسین کی سیرت کو مانتا ہے، جو حسینی ہے وہ حسین کے نام پہ کمائی نہیں کرتا، جو حسینی ہے وہ حسین کے نام پہ ماتم نہیں کرتا، وہ حسین کے نام پہ بھنگ نہیں پیتا، وہ جو حسینی ہے وہ حسین کے نام پہ چرس نہیں پیتا، وہ حسین کے نام پہ شراب نہیں پیتا۔ حسین کی زندگی نمازوں میں گزری، حسینی نمازیں پڑھتا ہے، حسین کی زندگی تلاوت کرتے گزری، حسینی تلاوت کرتا ہے، حسین کی زندگی مسجد میں گزری، حسینی مسجد میں وقت گزارتا ہے، حسین نے کبھی نشہ نہیں کیا، حسینی نشہ نہیں کرے گا، حسینی بھنگڑا نہیں ڈالے گا، حسینی دھمال نہیں ڈالے گا، حسینی نمازیں پڑھنے والا، حسینی تلاوت کرنے والا، حسینی روزے رکھنے والا، حسینی سخاوت کرنے والا آؤ آج عہد کرے، وعدہ کرے ہم حسینی ہیں، اعلانیہ حسینی ہیں۔ جو
جو کردار حسین نے کیا انشاءاللہ وہ کردار اپنائیں گے، جو سیرت حسین نے اپنائی انشاءاللہ اپنا کے دنیا کو بتائیں گے کہ امت مسلمہ حسینی ہے، اور حسینی حسین کے کردار کو ماننے والے کا نام ہے، نعرے لگانے والوں کا نام نہیں ہے۔ آؤ حسینی بنو، حسین کے طریقے کو اپناؤ، اللہ ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنے اور اللہ ان کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔